إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله جب ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے ان کا اولین فریضہ یہ ہے کہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہیں کہ ہم نے سن لیا ہے اور ہم یقیناً فرما برداری کریں گے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر یقیناً وہ کامیاب ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے وہ ڈر گیا، وَيَتَّقِهِ، اور اس نے گناہوں سے وہ خود کو بچانے لگا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہ لوگ یقیناً کامیاب ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور جو بار بار قسمیں اٹھا کر ہمیں یقین دہانی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، کہ اگر آپ حکم کریں گے تو ہم ضرور اس حکم کی اتباع کریں گے۔ قُل لَا تُقْسِمُوا، ان سے یہ کہہ دو کہ زبانی دعووں سے کچھ نہیں بنے گا۔ طاعۃ معروفہ، یہ تو ایک
احسن طریقے سے فرما برداری کرنے سے ہی کچھ ہوگا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخوبی باخبر ہے۔ بات تو چل رہی تھی کئی جمعوں سے سورۃ ذاریات پہ، تو میں نے آج اس خطبے کو بریک لگا کر کچھ حالات حاضرہ پہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہمیں درپیش ہے سیلاب کا، یہ بات یاد رکھ لیں، مسلمانوں پر جب مصیبت آتی ہے تو اس کے دو سبب میں سے ایک ہوتا ہے۔ یہ ہم نے آج دیکھنا ہے کہ وہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے آج ہم عذاب کی زد میں ہیں یا ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے تاکہ ان کے درجات کو بلند کیا جائے۔ ان کا جرم کوئی نہیں ہوتا، اللہ ان کی آزمائش کرتا ہے تاکہ ان کے درجات بلند کیے جائیں۔ اور ایسی صورت میں بھی اللہ کی طرف سے سزائیں آتی ہیں۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ فرمایا کیا خیال ہے لوگوں کا کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اب ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، چھوڑا نہیں جائے گا، ان کی آزمائش ہوگی، ان میں نکھار پیدا کیا جائے گا، ان کے درجات کو بلند کیا جائے گا، ان کی ایمانی قوت میں اضافہ کیا جائے گا، انہیں جنت اعلیٰ کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور یہ یاد رکھ لو جتنا تمہارا جرم ہے سزا اس سے بہت کم تر ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ابھی تو اس نے زیادہ حصہ معاف کر دیا ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں پڑھی ہیں، ایک کا تعلق آزمائش سے ہے اور ایک کا تعلق جو ہے وہ گناہوں کی سزا کے طور پر ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، کیا میری اور آپ کی آزمائش ہو رہی ہے کہ ہماری زندگی میں نکھار پیدا کر دیا جائے، ہماری زندگی میں نکھار پیدا کر کے ہمیں انبیاء کی صف کے لیے میں کھڑے ہونے کے لیے تیار کیا جائے؟ ایسا ہے؟ آئیں پوچھتے ہیں قرآن سے کہ کیا ہونا چاہیے۔ اگر آزمائش ہے تو پھر ہمارا کردار اگر ایسا ہے تو پھر واقعی ہماری آزمائش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ جب اللہ کا اور ان کے رسول کا کوئی حکم آئے تو ہماری زبان سے یہ نکلے کہ ہم نے سن لیا ہے، اور ہم کردار کے ذریعے ظاہر کریں کہ ہم نے مان لیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر تو ہماری اور آپ کی آزمائش ہو رہی ہے، اور یہ آپ کو مبارک ہو۔ آزمائش جو ہے نا یہ باعث برکت ہے، یہ ایسے ہی نہیں۔ انبیاء کو اللہ نے بڑے بڑے درجات میں فائز کیا، ان کو
اس کٹھالی سے گزارا ہے اللہ نے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، کہ جب تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے تو تمہارا کیا کام ہونا چاہیے؟ زبان سے ہو کہ ہم نے سن لیا ہے، اور کردار کے ذریعے واضح کرے کہ ہم نے مان بھی لیا ہے۔ لیکن مؤذن 5 وقت کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ مؤذن اپنی مرضی سے کہتا ہے؟ یہ مؤذن کو کسی نے اختیار دیا کہ وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو آوازیں دے؟ کیا خیال ہے مولانا؟ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ یہ کیا ہے؟ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلا رہا ہے کہ آ جاؤ۔ اور اگر میرے اور آپ کے بھائیوں کی اکثریت یہ آواز سننے کے بعد کان لپیٹ کر مسجد کے دروازوں سے آگے گزر جاتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ استغفر اللہ۔ فرمایا من یطع اللہ ورسولہ ویخشی اللہ ویتقی، کہ جس نے اللہ، یعنی اسی بات کو ایک دوسرے انداز سے بیان کر دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے کہ کہیں مجھے دنیا میں نہ پکڑ لے وہ، وَيَخْشَى اللَّهَ، ڈرتا ہے وہ، وَيَتَّقِي، اور خود کو گناہوں سے بچانے کی سر توڑ کوشش کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو، جو علاقے اس وقت پانی کی زد میں ہیں، جہاں سب سے پہلے پانی آیا، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ان سے اچھے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ان سے اچھے ہیں، ہم بھی گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، گناہوں کے کیچڑ میں ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف ایک یاد دہانی کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج وہ پھنسے ہیں کل آپ بھی پھنس سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے خیبر پختونخوا کا دورہ کیا تھا، وہاں بھرے مجمع کے اندر ایک اینکر خاتون نے سوال کیا تھا، اور اس سوال نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہوش جو ہے بلا دیے تھے۔ کیا سوال تھا؟ سوال یہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں اور سود بھی کھایا جاتا ہے۔ یہ سوال تھا کہ ہمارے معاشرے میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور سود بھی کھاتے ہیں۔ دوسری بات کیا تھی؟ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور وہ کام بھی کھلے عام کرتے ہیں جو قوم لوط کرتی تھی۔ اور یہ اینکر نے کوئی تنہائی میں سوال نہیں کیا تھا، ایک مجمع میں سوال کیا تھا۔ اس کو یہ معلوم تھا کہ اگر میں نے کوئی ایسا سوال کر دیا جو حقائق کے خلاف ہوگا تو مجھے ایجنسییں گھر نہیں جانے دیں گی، لیکن اس نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ میرے بھائی، یہ ما اصابکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور ہماری برائیاں بھی کچھ کام نہیں ہیں ان سے۔ اللہ سے ڈر جائے، عذاب ابھی ٹلا نہیں ہے، عذاب کا ریلا ایک کے بعد دوسرا آ رہا ہے۔
آپ سمجھ لیں آپ خوش قسمت ہیں اس لحاظ سے کہ مجھے اور آپ کو توبہ کی مہلت ملی ہے۔ اللہ کے گھروں کا رخ کرے۔ کیا کہتے ہیں اللہ آگے؟ کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ۔ قسم کا مطلب ہوتا ہے تاکید، جمل کسی کو یقین دلانے کے لیے آپ اللہ کا حلف دے دیں یا اپنی بات کو بار بار دہرائیں۔ قسم تک جو ہے وہ تاکید کے معنی میں آتی ہے۔ اب وہ اپنے جملے کو، اپنی بات کو، اپنے دعوے کو تاکید کے ساتھ دہراتے تھے۔ تو رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ کیا کہتے تھے؟ تاکید دلاتے تھے، کہتے تھے کہ بس ایک دفعہ معاف کر دو، اب اگر جو حکم ہوگا وہ ہم کریں گے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا قُلْ لَا تُقْسِمُوا، دعووں سے نہیں کچھ بنے گا، دعووں سے، یہ تاکیدی جملوں سے کچھ نہیں بنے گا۔ طاعتم معروفہ، مجھے کچھ کر کے دکھاؤ، مجھے کچھ کر کے دکھاؤ، محض دعووں سے کچھ نہیں بنے گا۔ میرے بھائی عذاب سر میں منڈلا رہے ہیں۔ آج بھی آپ کی مساجد کے اندر یہی اعلان کیے جا رہے ہیں بار بار کہ میرے گھر میں بھی چراغاں ہو جائے، میرے گھر میں بھی چراغاں ہو جائے۔ سن رہے ہیں نا؟ اور میرے بھائی جب دل کی لائٹ بجھی ہے، جب یہ بیٹری ختم ہو چکی ہے، تو پھر آپ تو یہ چراغاں کی بات کرتے ہو، یہ سورج کی روشنی میں بھی کچھ نہیں آتا، سورج کی روشنی میں بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العزت لا تعمل، یہ جو ہے نا آنکھوں کے اندھے نہیں ہے، لا تعمل ابصار، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہے، ولکن تعمل قلوب، یہ دل کے اندھے۔ دل کے اندھوں کو یہ بیٹری اگر نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ چشمہ لگا دیں، سورج میں آپ اس کو لے جائیں، کچھ نہیں نظر آئے گا سوائے اندھیرے کے۔ تو یہ دعووں سے بات نہیں بنے گی۔ آج وقت ہے کہ اللہ کے حضور گر گڑائیں، اس سے التجا کریں کہ یا اللہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ ہمیں معاف کر دیں۔ درمیان میں ایک آیت چھوڑ کر آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ آگے رب ذوالجلال کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اگر چاہتے ہو نا کہ یہ عذاب ٹل جائے، جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے، یہ کر کے دکھائیں آپ، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، میری خالص بندگی کریں، میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ دو کام کرنے ہوں گے۔ اگر یہ دو کام قوم نہیں کرتی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، عذاب کے سائے ہر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ گھنے سے گھنے ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ کے دروازوں کی دہلیز پر عذاب دستک دے رہا ہے۔ شاید آپ کو پتہ ہوگا مجھ سے زیادہ، آپ کے ساتھ تازیہ والا ہے، وہاں عذاب پانی جو ہے داخل ہو چکا ہے۔ یہ شادرہ ہے، ان کو وارننگ مل چکی ہے کہ آپ خالی کر دیں۔ یہ آپ کے ایک طرف دریائے چناب ہے، وہاں بھی وارننگ مل چکی ہے۔ آپ کو چاروں طرف سے عذاب نے گھیرے میں لے لیا۔ اب وقت ہے توبہ کر لیں، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اللہ کی قسم دل خون کے آنسو دیتا ہے کہ ہم اس موقع پر بھی خالص
اس کی رضا کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہم ہر کام میں شہرت چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میرے اور آپ کے بھائی چندے اکٹھے کرتے ہیں، وہاں راشن تقسیم کر رہے ہیں اور اس کی ویڈیو بنا بنا کر بھیج رہے ہیں، ورنہ ایسی ہے۔ کیا یہ موقع شہرت کا ہے؟ کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ شہرت کا موقع ہے؟ وہ اللہ کے بندو، یہ کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس عذاب سے ڈر جائیے۔ آج ضرورت خود نمائی کی نہیں ہے، آج ضرورت عاجزی کی ہے۔ آج خود نمائی کی ضرورت نہیں ہے، عاجزی کی ضرورت ہے۔ جاؤ قرآن سے پوچھ لو کہ جب قوم یونس پہ عذاب کے بادل جو ہے وہ آ گئے تھے، سایہ فکن ہو گئے تھے، تو قوم یونس نے پھر خود نمائی کو ظاہر نہیں کیا تھا، خود نمائی کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ ان کے سرداروں نے گردنیں جھکا لی تھی اور کہا تھا آ جاؤ، اپنی عوام سے اپیل کی تھی اگر اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو باہر میدان میں نکل آؤ، اس کے سامنے سجدے ریز ہو جاؤ، اس سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا شروع کر دو۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم آج بھی تنظیمیں ہماری ایک دوسرے سے یہ بتانے کے لیے کہ ہم ان سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کو نہیں معلوم کون زیادہ کام کر رہا ہے؟ کس کو بتانا چاہتے ہیں آپ؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ یہ قرآن ہمارے لیے ہے نا، یا صرف تلاوت کے لیے ہے؟ یہ ہمیں خبردار کرتا ہے، ہمیں انتباہ کرتا ہے، ہمیں وعید دیتا ہے کہ سن لو، اپنے صدقات کو، اپنی محنت کو، اپنے نیکی کے کاموں کو لوگوں کو دکھلاوا کر کے برباد نہ کرو۔ آج قوم یونس کی طرح جھک جانے کی ضرورت ہے، خود کو مٹا دینے کی ضرورت ہے۔ مٹا دو اپنے آپ کو، اگر چاہتے ہو نا کہ اللہ کے اس عذاب سے بچ جائے تو اپنے آپ کو مٹا کر، یہ ویڈیو بنا کر نہیں، کس قدر تعجب کی بات ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں اور ساتھ میری ویڈیو بھی بن رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ میری دعا جو ہے یہ حلق سے اوپر اوپر ہے، یہ اللہ کے دروازے پہ اس وقت تک دستک نہیں دے گی جب تک یہ یہاں سے نہیں نکلے گی۔ اگر یہ یہاں سے نکلے گی تو یقین جانے ایسی دستک دے گی۔ یہ مت سمجھیں آپ، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارا پاکستان ہی دعا کرے تو اللہ قبول کرے گا، یہ نہ سمجھے، یہ مت سمجھیے کہ سارا پاکستان دعا کرے تو تب ہی اللہ نے قبول کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر بھی ایک وہ بندہ بیٹھا ہو جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ، اگر وہ کہہ دے کہ اللہ تجھے تیری ذات کی قسم یہ عذاب ٹال دے، وہ ٹال دے گا۔ لیکن ضرورت ہے مٹانے کی، خود کو مٹا دو۔ کیسی تعجب کی باتیں ہیں کہ کل تک ہم یہ کہتے تھے کہ یہ تصویر بنانا جائز نہیں، آج جائز ہوئی تو اتنی جائز ہو گئی۔ خدا را یہ بات سن لے
کہ تصویر بنانا شوقیہ نہ کل جائز تھی نہ آج جائز ہے۔ شوقیہ تصویر بنانا، یہ سیلفیاں لینا، میں اگر جرم کرتا ہوں تو مجرم ہوں، میرا عمل دلیل نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات ببانگ دوڑ کہہ رہا ہوں، اگر میں نے جرم کیا ہے تو میں مجرم ہوں۔ یہ کل بھی تصویر جائز نہیں تھی، تصویر آج بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تو صرف علماء نے اجتہاد کیا تھا قرآن کی اس آیت سے کہ انما الخمر والمیسر، کہ یہ جو جوا اور شراب ہے نا، اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہے، اور ان کے نقصانات فائدوں سے زیادہ ہیں۔ تو یہ آیت نے ہمیں ایک لائن دی کہ ایسا گناہ یاد رکھ لے کہ جس کے فوائد گناہ کے مقابلے میں کم ہو، اس کو کر لینا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ہم یہ تصویر کو مجبوری کے تحت جائز قرار نہ دیتے تو ہم حج نہیں کر سکتے تھے، یہ دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا تھا، لوگوں کی شناخت نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اہل علم نے یہ مجبوری کے تحت اجازت دی تھی، نہ کل یہ جائز تھی نہ آج جائز ہے شوق کے طور پر۔ یہ بات غور سے سن لو۔ لیکن مجھے تعجب ہے اپنے بھائیوں پر کہ کل حرام تھی تو اتنی حرام تھی کہ سب سے زیادہ بدبودار تھی، اور آج جائز ہوئی ہے تو اتنی جائز ہوئی ہے کہ اس کی ویڈیو بنا بنا کر شیئر کی جا رہی ہے، اس کی سیلفیاں بنائی جا رہی ہیں۔ خدا را آپ سے پھر میں آخر میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے حضور سحری کے وقت اٹھیں، گڑ گڑائیں کہ یا اللہ ہم ضرور گناہ گار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہمارے گناہوں کی کمائی ہے، لیکن میرے مالک ہم تیرے نام لیوا تو ہے نا، ہم میں گناہ ہے، سیاکار ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیرے نام لیوا تو ہے نا، بندگی تو تیری کرتے ہیں نا اللہ، تیرے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہراتے نا اللہ، تیرے نبی کے ماننے والے تو ہیں نا اللہ، ہم پہ رحم کر دے، اور یہ عذاب کی جو طغیانیاں آگے بڑھ رہی ہیں یا اللہ ان کا رخ موڑ دے۔ موت تو ایک دن آنی ہے، لیکن یا اللہ اپنے عذاب میں ہمیں موت نہ دینا، اس لیے کہ جو قوم عذاب میں مرتی ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سچے دل سے عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔